انہو لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین۔ یہاں پہ اللہ کی اس کتاب میں جب کبھی رب العالمین اپنے اس کلام کا تعارف کرتے ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کلام کا تعارف کا حق ادا کیا گیا، کیونکہ اس کلام کا حق رب العالمین ہی خوب جانتے ہیں جس کا یہ کلام ہے۔ تو قرآن کا جو تعارف ہے وہ عام آدمی کیا کرے گا؟ یہ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام۔ خود اللہ کے کلام میں کلام اللہ کے بارے میں کیا کچھ آتا ہے، وہ جب آیات پڑھتے ہیں نا وہ بڑی حسین آیات محسوس ہوتی ہیں۔ یہاں پہ رب العالمین کی اپنی زبانی اپنے کلام کی تعریف آپ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن جو ہے سارے جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کیا گیا ہے تمہارے اوپر اے محمد روح الامین کے ذریعے سے، یعنی روح الامین جبریل امین یہ قرآن لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اور یہ نازل کہاں پہ ہوتا تھا؟ دماغ کے اوپر کہ دل کے اوپر؟ سنو، علی قلبک، تیرے دل کے اوپر، لتکون من المنذرین، تاکہ تو بن جائے خبردار کرنے والوں میں سے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے یہ نازل کردہ ہے تمام رب العالمین کی طرف سے، اس کائنات کے رب کی طرف سے، اس کا کلام ہے، اور اس کو لے کے آتے تھے جبرائیل امین علی قلبک، اور تیرے دل کے اوپر، لتکون من المنذرین، تاکہ تو ہو جائے خبردار کرنے والوں سے۔ اب ذرا آپ وہ سب سے پہلے ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، یہ صحیح بخاری کی وہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا تھا، جب جبرائیل امین پہلی بار غار حرا میں آئے، انہوں نے کہا اے محمد پڑھ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھے پڑھے نہیں تھے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ جبرائیل امین نے کوئی سلیٹ لائی ہو یا ویژن دکھایا ہو لکھ کے کہ پڑھ، ہے نا؟ پاسبل مت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، دنیائی طور پر ہی واز ان لیٹرڈ، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو جب جبرائیل امین نے فرمایا اقرأ، اے محمد پڑھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ تو جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور انہوں نے کچھ بیچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیسے بیچا، کیا بیچا، اللہ عالم، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اتنا زور لگایا گیا کہ میرے یہ جو چھاتی کی ربز ہیں نا وہ آپس میں کرش ہو جائیں گی۔ پھر چھوڑا، پھر فرمایا یا محمد اقرأ، کہ اے محمد پڑھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو پھر جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور بیچا، پھر فرماتے ہیں ایسے بیچا کہ جیسے میری ربس کی ہڈیاں آپس میں جڑ جائیں گی۔ دیکھیے اچانک سے یہ ایکسپیرینس ہونا، 40 سال کی زندگی تک بالکل عام آدمی کی زندگی، 40 سال کے بعد غار حرا میں اکیلے ہیں، یہ ایکسپیرینس ہو جانا، نارمل کوئی آدمی ہو اس کا کیا حال ہوگا اس ٹائم؟ ڈر کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا۔ پھر جب دوسری بار بھی کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ پھر تیسری بار پھر سے وہی کیا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تیسری بار جبریل اس نے مجھے چھوڑا فرشتے نے، تو جو وہ ریپیٹ کرنے لگا تو میری زبان سے اپنے آپ وہ چیز نکلنے لگی۔ یعنی یہ کیا چیز دل کے اندر داخل کی گئی اس وقت، یہ دبوچنا نہیں، معاذ اللہ، یہ بیچنا جو تھا، یہ کیا نور اندر داخل کیا گیا تھا سینے کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کو یہاں سے پتہ لگتا ہے یہ قرآن جبریل امین لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے اوپر چھاپ دیتے تھے۔ یہ کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں تھی کہ یاد کرنا پڑے یا بھول جائے۔ اس لیے قرآن میں یہ آیا ہے نا سورۃ القیامہ کے اندر کے لا تحرک بلسانک لتعجل بی ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ
ثم ان علینا بیانا، کہ اے نبی جب یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، اس ڈر میں اپنی زبان کو لچک چلاؤ مت کہ تم بھول جاؤ گے، کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ آیت وہاں نہ چلی جائے، وہ آیت یہاں نہ چلی جائے۔ یہ تو اللہ کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پرائمریلی آیت سٹارٹنگ میں نازل ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ ہی۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ لا تحرک بلسانک، اے محمد اپنی زبان کو حرکت نہ دو اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے کہ تم بھول جاؤ گے۔ انا علینا جمعہ و قرآنا، ارے اس کا جمع کر دینا اور اس کو پڑھانا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن جمع نہیں ہو رہا تھا یا قرآن کیسے جمع ہو گیا بعد میں، بہت سے منافق اور کافر ہیں نا، یہ تو اسی وقت جمع ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ بول رہے ہیں یہ میرے تک ہے، میں نے اس کو کیسے جمع کرنا ہے۔ وَقُرْآنَ، اور اتنا ہی نہیں، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَاهُ بَيَانًا، اور اس کے بعد اس کا بیان کرنا، اس کی تشریح بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ تو اس کا مطلب جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائی ہارٹ بولتے ہیں نا ہم، بائی ہارٹ کی ایکچول ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ دل کے اوپر چھپ جانا، آنکھیں بند کر کے بھی ان کو محسوس ہو کہ یہ جھرنے کی طرح ان کی زبان سے بہہ رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک میریکل ہے یار، دیکھو نا قرآن 23 سال میں نازل ہوا نا، اگر یہ ایک ورڈبل ایکسرسائز نہیں ہوتی، اگر یہ لکھا جا رہا ہوتا، سورہ بقرہ کی 10 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد ہو سکتا ہے سورۃ الشورى کی آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں، سورہ مزمل کی آیتیں، الگ سورۃ العلق نازل ہوا سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چند آیتیں وہاں کی، چند آیتیں وہاں کی، چند آیتیں وہاں کی، چند آیتیں اس سورہ کی نازل ہو رہی ہیں، اور وہ ٹوٹل قرآن ہے سٹارٹنگ میں۔ پھر سورہ بقرہ کی 200ویں آیت نازل اگر ہوئی، حکم آیا کہ سورۃ البقرہ کی جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کے اینڈ میں یہ والی رکھ لو، مگر یہ والی آیت تو ابھی 10ویں ہے، یہ پھر 200ویں تو تب بنی جب 10ویں کے بعد 11ویں آئی، 11ویں کے بعد 12ویں آئی۔ تو مگر یار یہ سارا کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، کون سی آیت، کوئی آیت آج 10ویں نمبر پہ، وہی آیت جا کے 1 سال کے بعد 50ویں نمبر پہ پہنچ گئی، کیا میریکل ہے یہ۔ اسی لیے فرمایا گیا نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد کے اوپر کوئی میریکل، کوئی آیات نازل کیوں نہیں ہوتی، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے یہ طوفان؟ اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیائی طور پر ان لیٹرڈ ہیں، لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے آگے سنیے آپ، سبحان اللہ، کہ یہ تو نازل کرنے والا جو ہے اس کا وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور نزلہ بہ الروح الامین، اور اس کو بھیجنے جس کے ہاتھوں بھیجا جاتا ہے نا وہ امانت دار روح ہے۔ سوچو ذرا، جبریل امین سب سے اللہ تعالیٰ کا بولیں گے نا مائٹیسٹ اینجل، اینجلس میں بھی ڈگریز ہیں، کم بھی ہے زیادہ بھی ہے، ان کا ہیڈ جو ہے وہ کلام لے کے آ رہا ہے۔ فرشتوں کے بیچ میں بھی یہ نہیں ہے کہ چھوٹے والے کو بھیج دو، یہ اتنی اسپیشل چیز ہے کہ سب سے اچھا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جبریل امین قرآن کی وحی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نا، تو جبریل امین تو اکیلا بھی کافی ہے، اس کے برابر کون ہے دنیا کے اندر طاقت میں، مخلوق کے اندر، مگر لاکھوں اور کروڑوں فرشتے آگے اور لاکھوں اور کروڑوں فرشتے پیچھے جبریل امین کے ساتھ ڈیلیگیشن آ رہی ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں ہم، یہ جو مفت جب آتا ہے نا اس کے آگے اور پیچھے پروٹیکشن والے فرشتے، پروٹوکول، قرآن کا پروٹوکول، یہ پروٹوکول اگر ہو نا ایسا ہو، جبکہ کیا کوئی خطرہ تھا اس کے اندر کچھ ایڈیشن یا سبٹریکشن کا، جبریل امین بھی اگر اکیلے آتے ہیں، مگر پروٹوکول دیکھو نا کیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے دور دور تک کہ خدا نہ خواستہ قرآن کے اندر کسی نے اپنا القاء کر دیا، تو جبریل امین آ رہے ہیں وہی لے کے، لاکھوں کروڑوں جو ہے مائٹیسٹ فرشتے آگے بھی اور جبریل کے پیچھے بھی، اور وہ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا ہے خدا نہ خواستہ۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد یہ کلام تمہیں کوئی شیطان آ کے سنا کے جاتا ہے اور پھر تم اس کے اندر القاء کرتے ہو، ایڈیشن اور سبٹریکشنز کرتے ہو، تو ان کی یہ بکواس اور بڑھ
تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ذرا جواب دیکھو کیا ہے کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو اس کی ایک دھیلے کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس کو لے کے آنے والا روح الامین ہے، اور علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ تو تمام جہانوں کو خبردار کرنے والا بن جائے، بلسان عربی مبین، اور ہاں عربی زبان میں بالکل روشن اور واضح کر کے ہم نے اس کو بھیجا۔ ساری زبانیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان اللہ تعالیٰ کو کچھ زیادہ ہی پسند ہے، کیونکہ اپنا آخری کلام عربی زبان میں بھیجا۔ اس زبان کی کوئی بہت خصوصیت ہے رب العالمین کے نزدیک۔ پوری کائنات میں کروڑوں خربوں زبانوں میں سے ایک عربی زبان چنی گئی۔ اس زبان میں ایسی اہمیت بھی کچھ ہے نا، اس کا کمپریہنشن، اس کا پوٹینشل جو ہے زبان کا، یہ بہت وسیع ہے۔ تو پوری دنیا میں سے سلیکٹڈ ہوئی ہے عربی زبان، بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ جو کتاب ہے یہ کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے بھی صحفے اور جتنی بھی کتابیں بھیجی گئی ان کے اندر بھی یہی کچھ پیغام تھا جو اس کے اندر بھیجا گیا۔ یہ انہی کی فائنل ایڈیشن ہے، انہی کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اولم یقل لہم آیۃً ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان مشرکان مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو بخوبی پہچانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے علماء سے بھی یہ کرتے تھے نا رابطہ، کہ ذرا یہ دیکھو تم جاننے والے ہو، ہم ان پڑھ ہیں، یہ محمد یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، ہمیں تو محسوس ہوتا ہے جھوٹا ہے، ذرا تم اس کا جھوٹ کو ثابت کر دو۔ تو ان میں سے بھی بہت سارے لوگ سرنڈر کر دیتے ہوں گے، کیونکہ وہ بولتے ہوں گے یار یہ تو وہی چیز ہے جو تورات میں لکھی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہمیں محسوس ہوتی، تو لہٰذا ہم اگر اس کا انکار کر دیں گے تورات کا بھی انکار ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو فرمایا جا رہا ہے کیا یہ ان کے لیے ایک نشانی نہیں کہ اسے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ اور یہ علماء سوء والی نہیں ہوں گے، یہ علماء اچھے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ ان میں کچھ اچھے علماء بھی ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں جب وہ اللہ کے اس کلام کو سنیں، لیٹسٹ ایڈیشن کو سنیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَاجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو کسی اور زبان میں نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا قَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح سے یہ بغض اور حسد اور یہ برائی ہم داخل کر دیتے ہیں مجرموں کے دلوں کے اندر۔ مومنوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان کو ان کے دلوں کو ایمان کے لیے اللہ کھول دیتا ہے، مگر جو مجرم ہونا اور متکبر ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے اور غلاظت اس کے اندر داخل کر دیتا ہے، تو لہٰذا وہ پھر ایمان نہیں لاتے۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب العليم، وہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے اس کے اوپر جب تک وہ بدترین عذاب نہ دیکھ لیں۔ اسی کا جو لنک ہے نا وہ سورۃ الحاقہ میں ہمیں ملے گا، یہ جو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مدح اپنے کلام کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، یعنی کہ جو دنیا میں اللہ کی نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں جن کا تم انالیسس کر سکتے ہو، ان کی بھی قسم کھاتا ہوں، اور قسم ان چیزوں کی بھی جو تمہاری آنکھوں سے پردے میں رکھی گئی ہیں۔ اور یہ قسم کس بات کے اوپر کھائی گئی ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ ایک بے شک یہ البتہ بزرگ فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، یہ ایک بزرگ ہستی کا لایا ہوا کلام ہے جس کو اللہ نے یہ سونپا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، خبردار اس کو کسی شاعر کی بڑھ نہ سمجھ لینا۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت کم ہی ہو جو تم ایمان لاتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، اور خبردار اس کو کسی نجومی کا باطل خیال نہ سمجھ لینا۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم لوگ نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، ارے اس کو نازل کرنے والا تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر بنا کر لاتا کچھ باتیں، یعنی اگر تم محمد کو کہتے ہو نا یہ اس کے اندر کچھ ایڈیشنز کرتا ہے، یا یہ اس کے اندر یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم یہ تہمت لگاتے ہو کہ محمد جھوٹ کہتا ہے، یہ وہ خود گڑتا ہے، اور اس کے اوپر وہ کسی کی مدد لیتا ہے کیونکہ وہ خود پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس کو گڑے گا کیا، اس کی تصنیف کیا کرے گا؟ اگر محمد اس کے اندر ایک حرف بھی داخل کرنے کی کوشش کرے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس سے پہلے ہی اس کے دائنے ہاتھ کو پکڑ لے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم اس کی رگے جان کو کاٹ دیں۔ ذرا سنو اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے نا اس بات کے اوپر کہ یہ ظالم لعنتی لوگ قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کی تصنیف ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا غضب اس کے اوپر آ رہا ہے۔ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ سوچتے کہ میں اس کے اندر تحریف کروں، مگر ان ظالموں کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ کیا تحریف کرے گا، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ میرے قرآن کے اندر ایک نقطہ بھی داخل کر سکے، اگر اس نے اس کی کوشش بھی کبھی کی، جبکہ گنجائش کوئی نہیں ہے، مگر امپورٹنس بتانا ضروری ہے، تو ہم اس کے دائنے ہاتھ کو پکڑ کے اس کی رگے جان کو کاٹ دیں گے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور پھر تم میں سے کوئی بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ سراپا نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں تم میں سے کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں، یعنی ہم خوب جانتے ہیں کہ جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور بے شک یہ کافروں پر حسرت ہے، یعنی کہ کافروں کو اس قرآن سے بہت حسرت ہوتی ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس کو اپنانا نہیں چاہتے، ان کا سب سے بڑا دشمن یہ کلام ہے، کیونکہ اس کے ان کے باطل پرستی، ان کی دنیا پرستی اس کے اوپر زد پڑتی ہے قرآن سے، تو یہ ان کے لیے حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ یقینی حق ہے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں رکھنا۔ فَسَبِّحْ، تو اے محمد بس پاکیزگی بیان کر، بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت
انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا حاسبنا حسابا یسیرا وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة محيا وممات ومن شر الفتنة مسيح الدجال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصدق المرسلين والحمد لله رب العالمين.